بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور چینی صدر شی جن پنگ کی جو ملاقات ہوئی ہے، اصل میں یہ عالمی سیاست کے اندر ایک بنچال آ گیا پوری دنیا کے اندر، کیونکہ یہ اصل میں جو ان دونوں نے ڈیل کی ہے، چینی صدر نے اور محمد بن سلمان نے، سعودی عرب اور چائنا۔ دیکھیں چائنا اس ٹائم ہے ابھرتی ہوئی، بنتی ہوئی اور نظر آ رہی ہے پوری دنیا کے سامنے کہ اس ٹائم سپر پاور بن رہا ہے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر ان کی ٹیکنالوجی، ان کے فونز، ان کی سافٹ ویئر کمپنیاں اور اتنے زیادہ ارب پتی لوگ وہاں پر ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس ٹائم جو سپر پاور بن رہی ہے وہ ہے چین۔ چین نے جا کے اب ملاقات کی ہے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے۔ محمد بن سلمان کا پہلے آپ ویژن دیکھیں۔ محمد بن سلمان کا ویژن کیا ہے؟ محمد بن سلمان کا ویژن یہ ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کے لیے کام کرنا ہے، سعودی عرب کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، اور اسی وجہ سے محمد بن سلمان نے 2030 کا یعنی 2030 کا ایک ویژن دیا ہوا ہے، جس کے مطابق انہوں نے اپنے ملک کو کس طرح سے اوپر لے کے جانا ہے، کس طرح سے ایک دنیا کے اندر ایک طاقت کے طور پر کھڑا کرنا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سعودی عرب پچھلے تقریباً کوئی 40 سے 50 سال سے ان کی جو آئل کے اوپر، تیل کے اوپر جو اکانومی ہے، اس کی اتنی زیادہ انکم ہے، اتنی زیادہ دولت ہے ان کے پاس کہ جو عرب ممالک ہیں، خاص طور پر سعودی عرب اور یو اے ای، ان کو ہرانا، ان کا مقابلہ کرنا، ان کی دولت کا مقابلہ کرنا وہ آسان نہیں ہے۔ تو وہ بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ پھر محمد بن سلمان ایک ینگ لیڈر آیا، اس نے آ کے ویژن دیا کہ اگر آئل یا تیل کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو کس طرح سے اپنی اکانومی جو ہے دوسرے سیکٹرز میں وہاں پر ہو تاکہ ہمیں وہاں سے سپورٹ مل سکے۔ یہ ہے ویژن۔ اسی وجہ سے دیکھیں یہی بات کی تھی ویژن کی عمران خان نے بھی۔ عمران خان نے بھی یہ کہتا تھا کہ ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے۔ پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں مختلف ممالک کے ساتھ، چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، عرب ممالک کے ساتھ، یورپ کے ساتھ اپنی مرضی سے تعلقات بنانے ہیں، ان کے ساتھ اپنی مرضی سے ٹریڈ کرنی ہے، ایکسپورٹ کرنی ہے، تاکہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو۔ یہی سیم ویژن تھا عمران خان والا۔ لیکن محمد بن سلمان کو وہاں پر اس طرح کا رجیم چینج آپریشن کرنا یا محمد بن سلمان کو ہٹانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں تو ان لوگوں نے کر دیا، رجیم چینج آپریشن کیا، عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کیا اور عمران خان کو فارغ کر دیا، اڑا دیا۔ لیکن محمد بن سلمان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہاں پر دیکھیں جو بائیڈن جو دنیا کا طاقتور شخص ہے، اس کو آنا پڑا محمد بن سلمان کے پاس کہ یہ جو آگے آپ کا ویژن ہے یا جو سوچ ہے چین کے ساتھ ڈیل کی یا روس کے ساتھ، اس کو تھوڑا سا پیچھے ہٹے۔ یہ جو بائیڈن نے آ کے کہا، ترلا کیا محمد بن سلمان کا، لیکن محمد بن سلمان نے دو ٹوک جواب دیا کہ یہ کسی صورت نہیں ہوگا۔ میرا ملک ہے، سعودی عرب میرا ہے، عوام میری ہے، میں نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ جو بائیڈن کو بڑا کلیئر بتا دیا کیٹیگوریکلی۔ اس وجہ سے جو بائیڈن وہاں سے بھاگا، پھر الٹے پاؤں بھاگا اور مایوس ہو کے نکلا، اس کو پھر نظر آ گیا۔ اب جو ملاقات ہوئی، اصل میں انہوں نے جو ڈیل کی ہے، جو سب سے بڑی ڈیل ہے وہ یہ ہے کہ چین اور سعودی عرب کے درمیان جتنی ٹریڈ ہوگی، ٹرانزیکشن ہوگی، جو بھی ہوگا وہ ہوگا اصل میں یوان کے اندر۔ وہ اب ڈالر کی کرنسی میں نہیں ہوگا، وہاں پر کرنسی ڈالر، دیکھیں انٹرنیشنل جو اس ٹائم کرنسی ہے وہ ڈالر ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ڈالر میں ہم لوگ ٹریڈنگ نہیں کریں گے بلکہ کریں گے یوان میں، جو کہ چائنا کی کرنسی ہے، یا پھر سعودی ریال میں جو کہ سعودی عرب کی کرنسی ہے۔ ان دونوں میں کریں گے ہم ڈالر کو استعمال۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈالر کا تو ان لوگوں نے نکال دیا جنازہ۔ یہ ڈالر کی تباہی کا پہلا دن ہے، یہ ڈالر کی تباہی کا آغاز ہے۔ ڈالر کی تباہی کا آغاز مطلب امریکہ کی تباہی کا آغاز۔ یہ انہوں نے بنیاد رکھی ہے، یہ انہوں نے پہلی اینٹ لگائی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان اس میں کہاں اپنی پوزیشن لے سکتا ہے۔ جب عمران خان نے یہ والا ویژن دیا تھا کہ اسلامی ممالک کو ملا کے ساتھ میں چین، ترکی اور روس، یہ ہم مختلف ممالک مل کے یہاں پر ایک ایسا بلاک بنا لیں جو کہ انٹرنیشنل ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کے اندر اسرائیل، جس کے اندر امریکہ اور ہندوستان بھی، اور آسٹریلیا یا جاپان، یہ جس طرح سے مونوپلی بناتے ہیں اور انہوں نے ایک ہیجمنی بنائی ہوئی ہے، اور پوری جو دنیا کی دولت ہے، پیسہ ہے اور اکانومی ہے، اور پوری دنیا کے اوپر یہ اپنی مرضی سے جنگیں چھیڑ دیتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے ملکوں کو چلاتے ہیں، آئی ایم ایف کے ذریعے جکڑا ہوتا ہے، اپنی مرضی سے رجیم چینج آپریشن کرتے ہیں۔ اس کا مقابلہ کیا جائے
تو امریکہ نے یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے عمران کو پھڑکا کے باہر مارا اور یہاں پر یہ امپورٹڈ لے آئے جو شہباز شریف اور باقی لوگ تھے. تو اس وجہ سے اب یہ جو محمد بن سلمان ہے یہ وہی والا کام کریں جو عمران خان نے کیا تھا. یہ وہی والا کام ہے جو عمران خان نے کیا تھا. اور عمران خان کا ویژن ہی اصل میں محمد بن سلمان نے اپنایا. اور محمد بن سلمان نے چین اس ٹائم سمجھتا ہے کہ پاکستان کی جو امپورٹنس ہے وہاں سے سی پیک گزرنا ہے. تو سی پیک کی وجہ سے پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس پورے دیکھیں جیسے یہ ملاقاتیں شروع ہوئیں عالمی سطح کے اوپر نیا آرمی چیف آیا. وہاں پر کیا ہوا ویسٹرن بارڈر پہ وہاں پر لڑائی ہو گئی, وہاں پر جنگ کی صورتحال بن گئی, وہاں پر فائرنگ ہو گئی, وہاں پر گولیاں چل گئیں دونوں طرف سے. پاکستان نے بھی وارننگ دی افغانستان کو. افغانستان تھوڑا سا پیچھے ہٹا ہے. افغانستان کو سمجھ آئی ہے کہ اس طرح سے نہیں کرنا. یہاں پر نیا آرمی چیف آیا ہوا ہے جنرل عاصم منیر, اور اوپر سے یہ عالمی حالات ایک دم سے بدل رہے ہیں, خطے کے حالات بھی. ایسی صورت میں انڈیا جو ہے اصل میں انڈیا جو ہے وہ یہاں پر کام خراب کرتا ہے. وہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے افغانستان کے اندر بیٹھ کے. آج بھی افغانستان کے اندر انڈیا بیٹھا ہوا ہے اور انڈیا آپریٹ کرتا ہے وہاں سے. اور وہ پاکستان کے اندر اپنے بارڈر سے نہیں, ایسٹرن بارڈر سے, جہاں پر جنرل عاصم منیر نے اصل میں دھمکی ادھر دی تھی ایل او سی کی طرف, انڈیا کی طرف ایل او سی پہ جا کے. اور انڈیا نے جواب کدھر سے دیا یہ آپ بات سمجھیں. انڈیا نے جواب کدھر سے دیا ویسٹرن بارڈر سے, افغانستان سے. اس کا مطلب ہے کہ افغانستان کے اندر ابھی بھی جو کنٹرول ہے وہ انڈیا کا ہے, بھارت کا ہے, مودی کا ہے. تو اس کو اب کنٹرول کرنا ہے. اب اسی کے اوپر ہی چین, سعودی عرب, کیونکہ سعودی عرب کو اندازہ ہے کہ افغانستان سے کس طرح سے عرب ممالک سے راستہ بنتا ہے اور یہاں سے لوگ ڈسٹربنس پیدا کرتے ہیں. چین کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ یہاں سے افغانستان ایک ایسا علاقہ ہے, ایک ایسا ملک ہے جہاں سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے. تو یہ چین کے مفاد میں بھی ہے اور سعودی عرب کے مفاد میں بھی ہے, اور پاکستان کو اب جو اس ٹائم کرائسس ہے اس میں سے بھی نکالنا ہے. تو اب جو ٹریڈنگ سٹارٹ ہو رہی ہے, اب جو ان دونوں کے درمیان ڈیل ہو رہی ہے چین اور سعودی عرب کے درمیان, اور دونوں کے درمیان جو معاملات طے ہو رہے ہیں اس سے عالمی سطح کے اوپر دو طاقتیں اس ٹائم سامنے آنی ہے. ایک ہے چین اور ایک ہے سعودی عرب. اب انہوں نے اگلا سعودی عرب نے محمد بن سلمان نے سٹیپ لینا ہے روسی صدر کی طرف اور اس کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے. تو اب جیسے ہی انتخابات ہو جائے ملک کے اندر پاکستان میں, یہاں پر عمران خان نے آ جانا ہے, پھر عمران خان کو ساتھ ملایا جائے گا. اتنی دیر تک جنرل عاصم منیر کو بتا دیا گیا, پیغام پہنچ گیا ہے اور ان کو یہ انفارم کر دیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس بلاک کے ساتھ چلنا ہے. یہ طے ہو گیا ہے. اب امریکہ کو اصل میں جانا ہے ڈنڈا, اور امریکہ کا یہ جو سپر پاور والا خمار ہے یہ ختم کرنا ہے, اور یہ اس کا آغاز ہو گیا. یہ ہوا ہے آغاز, اور اس کا انجام جو ہے امریکہ کی تباہی ہے.